السلام علیکم سبھی کو اور آج کا ہمارا تیسرا بلاگ ادیب کی عزت ہے اور ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے سٹاپ کیا ہے۔ سکینہ نے مایوسی میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو باہر آئے اور اندر چلی گئی۔ یعنی کہ سکینہ نے کمر کی باتیں سن کر مایوس ہو گئی اور رونے لگی اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل کہتا تھا اس تب کا پھل ایک دن انہیں ضرور ملے گا۔ یعنی کہ وہ کہتی دل میں سوچتی تھی کہ ان کی جو محنت ہے، مشقت ہے، جو اس کا پھل ایک نہ ایک دن ان کو ضرور ملے گا۔ دولت حاصل ہو نہ ہو لیکن قمر صاحب یا اس کے حد تک جا پہنچے تھے۔ یعنی کہ اور سوچنے تھے کہ قمر صاحب نے دولت حاصل ہوئی یا نہ ہوئی لیکن وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے جہاں سے سمت مخالف میں طلوع ہونے والی امید کی سرخ بھی نہیں دکھائی دیتی۔ یعنی کہ جہاں سے طلوع آسمان کی جو سرخ آثار نظر آتے وہ بھی نہیں آنے لگے تھے۔ ایک رئیس کے یہاں کوئی تقریر ہے، اس نے حضرت قمر کو مدعو کیا تھا اور ایک دن اس حضرت قمر کی قسم تو جاگ پڑی۔ ایک رئیس کے پاس تقریب تھی اور اس نے قمر کو مطلوع کیا تھا۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا تھا اور حضرت قمر اور ان کی بیوی کا دل گھوڑے کی طرح ناچ رہا تھا۔ سارا دن وہ اس تحقیق میں مروم ہیں کہ راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیال مقدم کریں گے کہ وہ سارا دن اس سوچ میں تھے کہ وہ راجہ صاحب کا کس طرح مقدم کریں گے وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے اور وہ سوچنے لگا کہ کن الفاظ میں وہ ان کا جواب دے گا، کن مضامین پر گفتگو ہوگا، کن آثار سے ان کا تعارف کروایا جائے گا۔ اور وہ سوچنے لگا کہ وہ راجہ صاحب بھی ان کا کس طرح تعارف کروایا جائے گا اور ان کے لیے کس طرح کون سے اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ سارا دن وہ ان خیالات کے لطف اٹھاتے رہے اور سارا دن وہ خوشی مصروف تھے اور لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی اور انہوں نے شام کے لیے اس تقریر کے لیے ایک نظم بھی تیار کی تھی جن میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی۔ یعنی کہ ان کے نظم کا عنوان ایک باغ سے تشبیہ انہوں نے دیا تھا۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی شراب ہستی ان کے زور طلب کے لیے زیادہ موزوں چیزیں تھیں مگر وہ آج رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگاتے تھے۔ یعنی کہ ان کی یہی کوشش تھی کہ رئیسوں کو میں ٹھیس نہ پہنچاؤں اور اچھی ایک نظم تیار کروں۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاری شروع کی، اور اپنے لیے ایک اچھا سا حجات تیار کیا، صابن سے نہایا اور پھر انہوں نے سر میں تیل ڈالا۔ وقت کپڑوں کی تھی۔ مدت گزری جب انہوں نے ایک اچاک بنوائی تھی۔ اس کی حالت بھی ان کی سی تھی جیسے ذرا سی سردی یا گرمی سے انہیں زکام یا سردی ہو جاتی تھی۔ یعنی کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے سردی میں زکام عام طور پر ہو جاتا تھا، اس طرح ان کی حالت تھی۔ اسی طرح وہ اچن بھی نرم مزاج تھے، یعنی نرم مزاج تھے۔ اسے نکالا اور جھاڑ پوچھ کر رکھا۔ یعنی کہ انہوں نے ایک کپڑے ملے، انہیں اٹھایا، اسے جھاڑ پوچھ کر رکھا اور شام کے لیے تیار کیا۔ سکینہ نے کہا تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا۔ یعنی کہ سکینہ کا یہی کہنا تھا کہ تم ادھر نہ جانا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ تم کوئی بہانہ لگا دیتے یا کہہ دیتے کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ ان پھٹے حال جانا تو اور بھی برا ہوگا۔ یعنی کہ پھٹے پرانے ان کے پاس کپڑے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ پھٹے پرانے کپڑے میں جانا وہاں برا ہوگا، یعنی کہ آپ کی بےعزتی ہوگی۔ لیکن قمر کو اتنا جوش تھا، اتنی خوشی تھی، وہ تو سکینہ کی کوئی بات مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں نے جانا ہی جانا، ہر حال میں جیسے بھی جانا ہو، میرے پاس کپڑے جیسے بھی ہیں۔
اور پھر ادھر کمر نے تو اپنی تیاری جاری ہی رکھی، اور آپ اس کی کہانی آپ کو اگلے بلاگ میں بتائیں گے۔